اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اس پاک ذات پر اور درود اس پاک ذات پر جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کسی سے ملنے کی خوش نصیبی عطا کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ کرم ہے اس پاک پروردگار کا جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، میں نے کل ایک نسخہ بتلایا تھا دماغ کے لیے، دماغ کی طاقت کی۔ اصل کیا ہے، ہمارے جسم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کے اندر جو ایک دماغ رکھا ہے، اس دماغ کو اعضائے رئیسہ میں بھی سب سے پہلا نام دماغ کا تھا۔ اس میں ایک ایسا عضو رئیس ہے جس میں روح نفسانی رہتی ہے، یعنی ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کنیکشن جوڑ دیا۔ آج تھوڑا سا میں مغموم بھی ہوں، اس لیے معافی چاہتا، کچھ چیزیں جو ہیں اگر میری زبان سے غلط نکل جائیں۔ جیسے اس سے پہلی ویڈیو میں علماء بول دیا تھا میں بجائے حکمہ کے، تو کبھی کبھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھائی معاف کر دینا، وہ غلطیاں کبھی کبھی نکل جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وہ چیز ہے، یہی وہ عضو رئیس ہے جس میں اللہ نے بڑے بڑے خزانے رکھے، ہر چیز کے، روح نفسانی کے، ہر چیز کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر رکھ دیے، جس کو ہم بھیجا کہتے، اور پھر اس کو ایک جھلی سے ڈھک دیا، پھر اس کو ہڈیوں سے ڈھک دیا تاکہ یہ محفوظ رہے۔ ہمارے پتھری اور حصوں میں ہو سکتی ہے مگر دماغ میں پتھری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عضو رئیس ہے۔ اور رئیس میں بھی جیسے 4 عضو رئیس ہوتے، دل، دماغ، جگر، یہ 3 جو ہیں یہ عضو رئیس ہوتے، اور چوتھوں کو بہت سے لوگ کہتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں کہتے کہ گردے بھی اس میں آتے ہیں، تو اس لیے 4 کہا، مگر اصل تو 3 ہیں، دل، دماغ اور جگر۔ یہ 3 چیزیں اگر بالکل صحیح کام کر رہی تو ساری چیزیں صحیح کام کر رہی، مگر اس میں سب سے زیادہ عمل اور دخل جو ہے وہ دماغ کا ہے۔ اور یہی وہ خزانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم رکھی۔ عقل دل سے نہیں آتی، عقل جگر سے بھی نہیں آتی، عقل گردوں سے بھی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دماغ کے اندر ہی عقل رکھی۔ یہ دماغ ہے، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری عقل رکھی۔ ہر انسان کا دار و مدار، عقل کا دار و مدار، ہر چیز وہ اس دماغ کے اوپر رکھی۔ یہ دماغ ہی سوچتا ہے اور دماغ ہی خواہش پیدا کرتا ہے اور دماغ ہی صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے۔ اس دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے چھوٹا بنایا، مگر سب چیزوں کا کنیکشن اسی سے جوڑ دیا۔ ہم کوئی بھلا کام کر رہے، ہم کوئی برا کام کر رہے، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو دل گواہی دیتا مگر دماغ ٹوکتا، دیکھ یہ کام غلط ہے، دیکھ یہ کام برا ہے،
تو اگر برا کام کرے گا اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا. دل صرف اس کو جو ہے دیکھتا، مگر دماغ اس کو ٹوکتا، اور ٹوکنے والا جو ہے وہ سب سے حسین دوست ہوتا. اگر آپ کی غلطیوں پر کوئی آدمی متنبہ کرے، کوئی آدمی ٹوکے، تو وہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھوپڑی کے اندر اس بھیجے کو رکھ کے ہمارا سب سے بڑا دوست بنایا. اگر اسے ذرا سی بھی ضرب لگی تو پورے جسم کو ضرب لگے گی، اگر اسے ذرا سی بھی ضرب لگی تو پوری عقل کو ضرب لگے گی، اور اگر یہ ٹھیک رہا تو ہر چیز ہماری ٹھیک رہے گی. اسی لیے جو ہے اس میں دوست کو پہچاننے کی صلاحیت، اس میں دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت، اس میں اچھے کام کو پہچاننے کی صلاحیت، اس میں برے کام کو پہچاننے کی صلاحیت. تو ہمیں اس دماغ کا سب سے زیادہ اچھا طریقہ گزارنے کا یہی ہے کہ ہم اس دماغ کا تنقیہ کرتے رہیں، صفائی کرتے رہیں، اور اس دماغ کو صحیح کام میں لاتے رہیں، اور دماغ کی زیادہ سنیں. کبھی کبھی ہم دل کی زیادہ سنتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی، آگے جا کے بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے دماغ بتلاتا، کیا بتاتا کہ دیکھ اگر تو ایسا کرے گا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تجھے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور دیکھنے میں آیا کہ کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، اور پھر اس کا نقصان ایسا ہو جاتا کہ وہ اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا. اسی لیے اس دماغ کے اندر جب غصہ آئے اور دل کی بے چینی بڑھ جائے تو دماغ کو قابو میں کرنا. دماغ کو قابو میں جس نے کر لیا وہ انسان نہیں، بہترین اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی بنا دے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ یہ بدن کی سلطنت کا وزیر ہے. کیسا وزیر ہے؟ کہ یہ ہر کام کو سوچنے سمجھنے کی، روکنے کی. جس طرح بادشاہ جو ہے، ہمارا پورا جسم بادشاہ ہوا، تو اس کا وزیر یہ ہے کہ یہی ہمیں بتلائے گا کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں وہ کرنا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ حکم دے دیا. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا، یار دماغ کی کیا سننا، دل کی سننا. مگر نہیں میرے بھائیو، دماغ کی پہلے سننا، دل کی بعد میں سننا. دماغ کو چوٹ پڑی تو سب چیزوں پہ چوٹ پڑتی، اور دماغ صحیح رہا تو سب چیزیں صحیح رہتی. لہذا دماغ کا صحیح سالم ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کا دماغ صحیح سالم نہیں رہتا، وہ کیا تو کوڑیوں پہ پڑے رہتے، یا مجنون کہلاتے، یا نالیوں میں. آج کل تو ہمارے یہاں ایک عام فیشن ہو گیا کہ کوئی نالیوں پہ پڑا اور اس کے دماغ کی حالت صحیح نہیں ہے تو اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. ہمارے واسطے یہ بہت مشکل گھڑی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دماغ کو صحیح سالم کرنے کے لیے میں نے جو ایک نسخہ بتلایا تھا، وہ نسخہ بہت قیمتی ہے. آپ اس کو آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدے ہوں گے. تو تنقیہ دماغ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ میں آپ کو پہلے بتلا چکا کہ نزلے کو نہ رکنے دیں، رطوبت کو صاف کر دیں. کبھی مطلب اگر نزلہ زیادہ ہو تو مسور کی دال کا پانی پی لیں، یا نسوار لے لیں، جس سے کہ وہ بہتا ہوا نزلہ باہر آ جائے اور اندر نہ گرے، اور دماغ میں اس کی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ ہمارے سر کے درد نہ ہو. اب اس نزلے کو اور زکام کو اور درد سر کو روکنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ کرتے عطری پھل کھلاتے. زیادہ تر کوئی عطری پھل استہ قدوس کھلاتا، کوئی عطری پھل کشنیزی کھلاتا، کوئی عطری پھل صغیر کھلاتا، کوئی عطری پھل کبیر کھلاتا. غرض اپنے اپنے حساب سے بنا کے کھلا دیتے ہیں. مگر اس کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر عطری پھل کو آپ تھوڑا زیادہ استعمال کریں گے، یعنی مان لیجئے مہینوں استعمال کرنا پڑ گیا، تو آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، اور معدہ خراب ہو گیا تو پھر اس کا جو بخارات ہیں وہ دماغ کو بھی چڑھیں گے، اور جب وہ دماغ کو چڑھیں گے تو پھر بیماریوں سے آپ نہیں بچ سکتے.
اس لیے اپنی مرضی سے دوائی نہ لیں، بلکہ اطباء سے مشورہ کر کے جو وہ لکھ کے دے وہ، کیونکہ اطباء صرف پڑھتے ہی نہیں، پڑھنے کے بعد کسی سے سیکھتے بھی، اور ان کی جو پریکٹس کی زندگی رہتی، پریکٹیکل جو لائف رہتی، اس میں ان کے لیے بہت ساری چیزیں آتی. اس لیے درد سر کے لیے بہت ضروری ہے، کبھی بیرونی استعمال کرتے، کبھی اندرونی استعمال کرتے، مگر دماغ کا تنگیہ کر کے اس درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے. یہ اطباء کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک میڈیکل پہ گئے اور جا بھائی لا مطلب کہنے کا ایک است خدوس دے دے، یا ایک اتری پھل کشنی جی دے دے، یا اتری پھل کشمش دے دے، یا اتری پھل صغیر دے دے، یا اتری پھل کبیر دے دے، یا کوئی سا بھی اتری پھل شہادرہ دے دے، کچھ بھی دے دے. یہ ساری چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ عام نہیں ہے، یہ اطباء کے لیے ہے کہ اطباء آپ کے مزاج کو دیکھ کے آپ کو نزلہ کس طرح ہوا، آپ کا نزلہ روکنا ہے یا بہانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے اطباء ہیں، اس کے لیے ڈاکٹرز ہیں. ان کے بغیر مشورے کے مت لیجیے. میں تو یہاں تک مشورہ دیتا، اگر مناسب سمجھیں تو پہلے جو ہے اس کو اچھی طرح صاف ہو جانے دیجیے، اس کے بعد دیجیے. بہت سے جو ہیں جو سلجھے ہوئے ڈاکٹر ہیں، بہت پرانے ڈاکٹر ہیں، میرے دیکھنے میں بھی ابھی بھی آیا، میری بہت سارے ڈاکٹروں سے بھی بات ہوتی، بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ الحمدللہ کسی علاج کے سلسلے میں ملے بھی، اور میں بھی کبھی اپنے علاج کے سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتا اگر کبھی اللہ نہ کرے میری طبیعت خراب ہو جائے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے. تو مشورہ کر کے تو وہ آپ کے لیے صحیح چیز جو ہے تجویز کر سکتے ہیں، اور جب آپ صحیح تجویز کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اسی سر درد جو ہے، اس سر درد کو نکالنے کے لیے تاکہ اس کی رطوبت نہ رکے، اور وہ رطوبت جو ہے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تنقیہ، اور اس کے بعد میں کوئی دوائی، وہ دوا جو آپ کے حکیم نے لکھی ہو، جو آپ کے ڈاکٹر نے لکھی ہو، وہ دوائی لینا. بلکہ جہاں تک ہو سکے تو ڈاکٹر کو بھی یہ بولنا کہ بھائی مجھے جو ہے آپ ایسی دوائی دیجئے جس سے کہ میرا نزلہ ختم ہو جائے مگر رکے نہیں، سوکھے نہیں. یہ سکھانے کے لیے جو اکثر دوائی دے دیتے ہیں، اس کا نقصان آگے جا کے بہت زیادہ پڑتا، کیونکہ ہماری یادداشت کمزور ہونے لگتی، اور یادداشت کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے ساری چیزوں پہ فرق پڑتا. اسی طرح سے یہ ہم لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے اتری پھل وغیرہ جو کھانے لگتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارا معدہ خراب ہو جاتا، تو پھر اس معدہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی. جب پیٹ خراب ہو گیا تو ساری چیزیں خراب ہوتی. تو کتنے دن کھانا کیا، یہ تو ایک صحیح اطبائی بتلا سکتا، صحیح حکیمی بتلا سکتا آپ کو کہ معجونات وغیرہ یا اتری پھل وغیرہ یا جوارش وغیرہ یا جو بھی صفوف وغیرہ یا گولی وغیرہ جو بھی کھلانی، کتنے دن کھانا، کس طریقے سے کھانا، یہ سب چیزیں وہ بتلا دیتا. اس پہ ڈبوں پہ یا گولیوں پہ تو صرف یہ لکھا ہوا رہتا کہ آپ اتنا اس ٹائم کھا لیجئے، یا لکھا ہوا رہتا کہ آپ اپنے معالج کے مشورے سے کھائیے. تو یقیناً معالج کے مشورے سے ہی کھانا. اس کے لیے جو ہے آپ سب سے پہلے اپنے دماغ کو مت چلائیے، ان لوگوں کی سنیے. تو آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا تھا وہ تھوڑا سا زیادہ لمبی بھی ہو گئی اور زیادہ بات بھی ہو گئی، میں نہیں چاہ رہا تھا. تو اس کے لیے جو ہے اب میں دماغ کے تنقیہ کے لیے تو بتلا دی چھوٹی سی چیز، اور دماغ کی طاقت کے لیے نسخہ بتلا دیا. کل سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دماغ کے لیے جو نسخے ہیں وہ بتلاؤں گا، اور سر درد کے لیے جو نسخے ہیں وہ بتلاؤں گا، اور یادداشت کے لیے جو نسخے ہیں وہ بتلاؤں گا. اور وہ نسخے ایسے ہوں گے جن سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس امت کو فیض پہنچے گا، پوری انسانیت کو فیض پہنچے گا. اور میں چاہتا بھی کہ پوری انسانیت کو فیض پہنچے، اور لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے کسی کی بھی دعا مل گئی تو وہی میرے لیے بہت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت مند رکھے، ہر برائی سے بچائے. اور جس کے لیے میں یہ چیزیں شروع کرا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت مند رکھے. اور میرے بھائی شہزاد بھائی خاص طور سے ان کو بھی صحت مند رکھے، نصرت بھائی ان کو بھی صحت مند رکھے. میں تو چاہتا تھا کہ میرے شہزاد بھائی جو ہیں بڑی محنت سے سیکھے اور بڑے اچھے حکیم بنتے، اور لائن بدل لیے.
مگر ماشاءاللہ سے ان کا ذہن بہت اچھا ہے. اللہ ان کے بچوں کو بھی صحت اور تندرستی عطا کرے. میرے اسلم بھائی کو بھی تندرستی عطا کرے. مسئلہ بھائیوں کا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے امت مسلمہ کو صحت مند رکھے اور تمام بیماری سے تمام آفات سے بچائے. تو انشاءاللہ کل سے میں پہلے درد سر کے نسخے بتلاؤں گا, دماغ کی طاقت کے نسخے بتلاؤں گا. اس کے بعد میں انشاءاللہ دوسری چیزیں شروع کریں گے. کل سے انشاءاللہ نسخوں کی باری ہے. السلام علیکم.